فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إذ كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم میرے رب مجھے اولاد عطا فرما جو نیکوکاروں میں سے ہو سو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی سو جب وہ اس کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں تو دیکھ تیری کیا رائے ہے اس نے کہا اے میرے باپ جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے کر تو مجھے اگر اللہ چاہے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا سو جب دونوں نے حکم مانا اور اسے ماتھے کے پر لٹایا اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں بے شک یہ ایک کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک خالی قربانی اس کا فدیہ دیا اور ہم نے پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا ابراہیم پر سلام ہو اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اس سورۃ الصافات کے چند آیات ہیں جس کا تلاوت کیا گیا ہے ان آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور آپ کے ساتھ جو رویا صالحہ سچے خواب بتایا گیا اس کو تکمیل کرنے کے واقعات اور پھر ان امتحانات کو ابراہیم علیہ السلام کامل طریقے سے پورا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے سلامتی آیا اور پھر اللہ کا یہ کہنا کہ ہم ایسے ہی جو ہے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کا جو واقعہ ہے قربانی کہتے کس کو ہے قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کیونکہ اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جس کو موٹی زبان میں قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو پہلے مہینے کی بھی 10 تاریخ کو قربانی ہے اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے اسلامی مہینے کے آخری مہینے کی بھی 10 تاریخ کو قربانی ہے گویا کہ
اسلام ابتدا کا انتہا قربانی چاہتا ہے اور اس لیے کہ قرب ربانی کو حاصل کرنے کے بہرحال کیونکہ اور یہ جو مہینہ ذوالقعدہ ہے خاص کر اس مہینے میں پوری دنیا سے لوگ سفر ایام حج کے لیے جو ہے نکلتے ہیں، کیونکہ حج اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جو فرائض میں سے ایک فرض ہے، جو صاحب استطاعت مالک نصاب ان کے لیے جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے حج فرض قرار کیا ہے۔ اس کے بعد حج بدل اور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو حج اللہ تعالیٰ نے فرض قرار کیا ہے جو مالک نصاب ہے۔ تو پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، اور وہ کعبۃ اللہ جس کے برکات، جس کے فضائل، جس کی اہمیت قرآن و حدیث ہی نہیں بلکہ تمام ادیان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اللہ کا کوئی گھر ہے تو ہے کعبۃ اللہ، جو دنیا کا مرکز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یدعو الی دار السلام، جو سلامتی والا گھر، امن اور شانتی کا ضامن، اخوت و بھائی چارگی کا درس دینے والا، اس گھر کی طواف کے لیے جو ہے پوری دنیا سے لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں۔ صفا مروا کا سعی کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، مقام ابراہیم پر پہنچنا اور دیگر جو مقامات ہیں ارکان حج میں سے جو آتے ہیں، ان ارکان حج کو پورا کرنا، انسان کی قربانیاں دے کر جو ہے اس فرائض کو ادا کرتا ہے۔ اور وہ ایسا مقام کہ ایک انسان کسی بھی ملک سے آ جائے، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں کیسا ہی جو ہے قیمتی لباس زیب کر کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب فرض کی حج کی ادائیگی کے لیے جب پہنچتا ہے تو امیر و غریب سب ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہوتی ہے، ایک ہی تصویر رہتی ہے کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے مساوات کا پیغام ہے۔ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں انسان جو ہے امتیاز کر دیتا ہے، نیچ اونچ کا معاملہ رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو تمام ایسے رسم و رواج کو ترک کر دیتا ہے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے اِلی ذکر اللہ بھی فرمایا، اِلی بیت اللہ بھی فرمایا اور اِلی ففروا اِلی اللہ دیا، لیکن اِلی ذکر اللہ اور اِلی بیت اللہ یہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ففروا اِلی اللہ کا جو معاملہ ہے وہ انسان جو ہے جلدی سمجھ میں اس کے نہیں آ سکتا، کیونکہ ففروا اِلی اللہ کو سمجھانے کے ایک روحانی وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اِلی ذکر اللہ کا آپ اعلان کرو تو دنیا سمجھ لیتی کہ مسجد کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، لوگ جو ہے تسبیح پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے مسجدوں میں یا جلسہ گاہوں میں جمع ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہتا، کوئی رکاوٹ نہیں بنتے آپ کے جو ہے آپ اللہ کے ذکر کے لیے اگر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اِلی بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف آپ آگے بڑھیے تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کوئی نہیں آ سکتا، نہ خاندان قبیلہ، نہ جھولو بچے، نہ بھائی بہن، کوئی جو ہے آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی،
یا بڑے بڑے اکابر صحابہ، یہ قربانیوں کی بدولت آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. لیکن آج مسلمان قربانی کو جو ہے صرف جانور کی صبح تک محدود رکھتا. ارے صرف جانور کی صبح تک ذبیحہ تک جب قربانی کو محدود مت کرو. یہ قربانی تم کو اصل قربانی کی طرف دعوت دے رہا ہے. اسلام کی خاطر کیسے تم کو قربانی دینا ہے، اسلام کی بقا کے لیے تم کو کیسی قربانی دینا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے کیسی کیا کیا چیز کی قربانی دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر کیسی قربانیاں دینا ہے. یہ قربانیوں کی طرف آنے کے لیے انسان کا بے عیب ہونا ضروری ہے. اور بے عیب ہونے کے لیے جو ہے انسان جو ہے دنیا کو ترک کر دے، اللہ سے تعلق پیدا کر لینا، وقت کے معمول سے منسلک ہو جانا، تب جا کے جو ہے انسان بے عیب ہو سکتا ہے. اور جب ایک انسان ایسے دنیا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دین کا سپاہی بن کے جب میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پچھلے پورے کوتاہیوں کو بھلا دیتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے ان کے ذہنوں کے دل و دماغ میں بسا دیتا ہے. کس طریقے سے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، یہ قربانی حقیقت میں جو ہے آج الہ بیت اللہ الہ ذکر اللہ کے نام سے لوگ جمع ہو رہے، لیکن حقیقت میں جو جمع ہونا فقیرو الی اللہ کے نام سے جمع ہونا ہے. کیونکہ فقیرو الی اللہ میں رکاوٹ ہے. اب فقیرو الی اللہ کے لیے جو ہے وقت کا معمول اپنی جماعت کو لے کر آیا. کس لیے آیا؟ فقیرو الی اللہ کے لیے آیا اور لوگوں کو مدعو کیا آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دیدار کے مطمئن جو لوگ ہیں اس کی طرف آ جاؤ. اپنے ایک ہاتھ میں حیات کو بھی لے کر آیا اور ایک ہاتھ میں موت کو بھی لے کر آیا. جس نے اس کی تصدیق کی، اس کا ساتھ دیے، اس کو حیات بخش دیا. اور جو اس کے راہ میں رکاوٹ بنے، راستے میں رکاوٹ بنے، ان کے نسل عین میں رکاوٹ بنے، پھر وہ اپنے انجام کو بولتے. تو موت و حیات کا مالک بن کے اس ہندوستان کی سرزمین پر مظہر اللہ بن کر آیا ہے. کس لیے؟ فقیرو الی اللہ کا اعلان کرنے کے. آپ بڑے بڑے علماء سے کے پاس اگر کوئی فقیر الی اللہ کیا، اللہ کی طرف، بے اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف آ جاؤ. اللہ کے جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں آ جانا فقیر الی اللہ ہے. اس لیے قرآن کو نہیں سمجھے. فقیر الی اللہ ایک بہت روحانی فلسفہ اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک روحانی وجود کا ہونا ضروری ہے. وہ وقت کا معمول ہی فقیر الی اللہ سمجھا سکتا ہے. فقیر الی الدین، فقیر الی ذکر اللہ، آسانی سے بڑے بڑے علماء ملیں گے آپ کو اس کے جو ہے ہزاروں دلائل، ہزاروں تفاصیل پیش کریں گے کہ فقیر جو ہے ذکر اللہ کیا ہے، فقیر الی البیت کیا ہے، الدین کیا ہے. لیکن فقیر الی اللہ وہی سمجھا سکتا ہے جو دین کا مالک ہے، جو دین والا ہے وہ فقیر الی اللہ سمجھا سکتا ہے. جس طریقے سے کرنے اولا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر الی اللہ کے لیے جمع ہوئے اور یہ کرام بزرگان دین تقدم کے ساتھ دین کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خاطر جمع ہوئے، اشاعت اسلام کے لیے جناب میں سر وقفوں کے میدان میں نکلے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت کی جو آج پوری دنیا میں اسلام کا نام لینے والے ہیں قلیل تعداد میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے کثرت پر غالب کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آج تلک الایام نداولها بین الناس کے تحت ہندوستان کی سرزمین پر کعبۃ اللہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے آپ کو جو ہندوستان میں کثرت سے علماء ملیں گے، صوفیہ نام و نہاد ملیں گے، مشائخین بھی ملیں گے. لیکن حقیقت میں جو کامل طریقے سے کعبۃ اللہ کی فضائل کو بیان کرنے والا جو وجود ہے مولانا صدیق تفسیر اور نظر کا وجود ہے. کیونکہ دنیا جانتی ہے، وہ تاریخ اٹھاؤ کہ جب ہگلی میں مولا علی کے میدان میں کس نے کعبۃ اللہ کے فضائل کو بیان کیا؟ ارے مولا علی کے میدان میں مولا علی کا اولاد ہی بیان کرتا ہے اور کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے فضائل کو بیان کیا کہ اے لوگوں، اگر دنیا میں کوئی اللہ کا گھر ہے تو جو ہے کعبۃ اللہ ہے اور یہ تمہارے جو بنائے ہوئے ہیں، اگر اس کے خرافات کی طرف دیکھتے ہو، اس کی مہیا کی طرف دیکھتے ہو، جو ہے عیاشوں کا اڈا ہے، چڑیلوں کا اڈا ہے، خرافات کا
ارے ڈاکٹر نام جہاز صاحب بلال ایک ایک فرد کا نام لے کر نام بنام لے کر آپ بتاتے ہیں کہاں گیا وہ شخص جو میسور کے جلسے میں میرے جلسے میں رکاوٹ بننے والا تھا؟ کہاں گیا وہ شخص جو میرے گاڑی میں تھے گوبر بھر دیا تھا؟ آج اس کا نام نشان نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ کملی وکیل جو کورٹ میں میرے خلاف کھڑا ہوا تھا؟ ایک ایک شخص کا نام بنام لے کر آپ اعلان کرتے ہیں تمہاری یوم الدین بن کر آپ نے فیصلہ کر کے بتا دیا، اور ایسے جو ہے ساری لوگوں کو ایسے جو ہے ظالموں کو آپ جو ہے نیست و نابود کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جس دن پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ تو پہاڑوں سے یہی مراد ہے، پہاڑوں سے کہ جیسی طاقت رکھنے والی جو حکومت جو قوم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نیست و نابود اڑا دیتا ہے۔ دھوئے کے مارے بھوسے کے مارے سلطان القلم مولوی عبد القادر صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریرات میں فرماتے ہیں کہ جو ہے انگریز کی عالمگیر حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس کی جو ہے اتنی بڑی حکومت جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو آپ عبد القادر صاحب مبلغ اسلام جو ہے اپنی تحریر فرماتے ہیں اس کی اتنی بڑی حکومت کو ختم کرنے والا کتنے ابراہیم کی طاقت رکھنے والا وجود ہوگا؟ انگریز کی حکومت کو کس نے ختم کیا؟ لوگ بولتے ہیں فلاں جو ہے لیڈر یا فلاں شخص نے ختم کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سے فرنگیانہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انگریز جس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو وجود ختم کیا اس کے بعد کتنے ابراہیم کی طاقت ہوگی جس کی وجہ سے انگریز کی حکومت ٹوٹ گئی یا ختم ہو گئی۔ یہ ختم کرنے والا جو جس کے صاحب بلالت میں اپنے تحریرات میں فرماتے ہیں ایک دنیا کا ایک لیڈر جب مرتا ہے تو اس کو سلامی کے لیے توپیں اڑائی جاتی ہیں۔ لوگ جو ہے دنیا کا وہ مر گیا مرنے والا لیکن سلامی کے توپیں اڑاتے ہیں، لیکن ہم صاحب بلال فرماتے ہیں ہم روحانی وجود کے لیے جو ہے سلامی کے لیے حکومتیں اڑائی جاتی ہیں۔ کیسی کیسی حکومتیں اڑائی گئی؟ ایک ایک حکومت کا نام ہم صاحب بلال لکھے جس کی غیرت میں تباہ برباد ہوئی۔ یہ کون سی قربانیوں کا نتیجہ تھا؟ حقیقت میں قربانی تھا جس کی وجہ سے آج اسلام کا نام جو ہندوستان کی سرزمین پر آج جو ہے دوسرے مقامی کا فکر کے لوگ جو مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر یہی ہے ہم کو اشاعت اسلام پر کام کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، کلمے کی دعوت جو ہے پھیلانا ہے، لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے۔ تو آپ یہ مواد اور یہ طریقہ یہ ہتھیار کہاں سے لے کر آئے؟ یہ اسی ادارے کا ہے کہ آپ جس چیز کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت صاحب کی ولادت ہے اتنی قربانیوں کی بدولت کس کے خاطر آپ نے قربانیاں دے رہے ہیں؟ دھارواڑ کی جیل میں 3 مرتبہ آپ کو جو ہے لہودہان کے مارا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ غریب کو دیکھ کر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایسی قربانیاں کی 40 جیل 84 حوالات کا مقابلہ کرنا کون موجود کیا؟ یہ کس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ سلاخوں کے پیچھے ہیں، بابا زنجیر ہے، مسجدوں سے نکالے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کے دشمن ہیں، کوئی بات ایسی نہیں گزرتی جہاں پر آدھوس باللہ آپ کے خاتمہ جب جان نہ بنتا ہو، لیکن وہ وجود جس کو یہ بشارت ہوتی ہے کہ تو وہی شخص ہے جو 1300 سال پیش کر آیا، تو جو مانگے گا سو میں دوں گا۔ ایک دفعہ یہ جا چکا ہے، ایک دفعہ ہے زمین و آسمان جس کا وہ انسان ہے۔ قدم قدم پر حضرت صاحب کی ولادت میں جو ہے آپ کے دشمن موجود ہیں، لیکن جو آپ فرماتے ہیں امشاد فی جمال اللہ و اصبحت فی امان اللہ۔ دنیا کیسے اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ جو اللہ کی گود میں سوتا ہے اور اللہ کے امان میں اٹھتا ہے۔ تو آپ جو ہے اللہ کی گود میں سوتے ہیں، اللہ کی گود میں امان میں اٹھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو جو ہے بگاڑ نہیں سکی۔ بڑے بڑے حکومت، بڑے بڑے راجا مہاراجائیں، بڑے بڑے راج گھرانے
اور اس جانور ذبح کر کے کھا لینا ختم ہو گیا مسئلہ نہیں، بلکہ جو یہ قربانی کو اسلام کی قربانی کی طرف آگے دعوت دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فدیناہ بذبح عظیم، اس کا فدیہ ہم نے ذبح عظیم کیا۔ اب ذبح عظیم اللہ اقبال فرماتے غریب و سادہ رنگ کی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اس کی انتہا کون حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ مقام ہے قربانی کے جنم تھے، آپ نے فدیناہ بذبح عظیم کی جو ہے تکمیل کو آپ نے پورا کیا، اور قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو آخرین والا ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے 86 سال کی عمر میں دعا فرما رہے رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب ہم کو صالح نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار حلیم الطبع بچے کی جو آپ کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، مختصر یہ کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے 13 سال کی پہنچتی، کام کاج کی عمر کو پہنچ رہے، اور ایک انسان کی فطرت کا تقاضا کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو والدین کو بہت ساری امیدیں رہتی ہیں، بہت ساری آس رہتی ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بننے والا یا ہمارے نسل عین کو لے کر کھڑے ہونے والا، لیکن ایسے وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بتایا جا رہا، حکم دیا جا رہا کہ جو آپ جو ہے قربانی دیں، قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی سوچے سمجھے حکم خداوندی کی تعمیر کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین صدقت قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے کر، تو مجھے اگر اللہ چاہے صبر کرنے والوں سے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجار نظر تھی یاد مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیر کے لیے اور آپ کا سعادت مند بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں جو ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ کی طرف سے خواب آیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں اور تو چل میرے ساتھ تجھے ذبح کروں گا، تو بیٹا پلٹ کے بولے گا بہتر ہے بابا تم چلے جاؤ، پلٹ کے میں قربان کر کے تمہارے بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسا معاملہ، لیکن یہاں پر ایک نبی کا معاملہ، ایک نبی حکم خداوندی کو پا کر تکمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور فلما اسلم وتلہ للجبین، اور یہ قربانی حقیقت میں جو ہے دیکھتے تو اس زمانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب بتایا تو اس زمانے میں انسانوں کی قربانی کا رواج تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے بعد قربانی کے بعد انسان کی جو ہے قربانی کا رسم و رواج ختم ہو گئے۔ اب وہاں پر جو ہے کیونکہ وہ فدیناہ بذبح عظیم کا معاملہ 18,000 جو ہے واجب القتل کا فتویٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن ان کے فتوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے وقت پہ اپنے کام کو انجام دے کر رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو ہندوستان کی سرزمین پر اب وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنی قربانیوں کی بدولت مال و اسباب کی قربانی، اپنے سرمایہ صلاحیتوں کی قربانی، اور جب وقت آ گیا تو اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اور یہ قربانی دینے والا ایک وجود آیا، امام آیا، اس امام کے ماتحت ہو گئی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اگر جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم انفرادی نماز پڑھ کے جو ہے جماعت کا ثواب حاصل کریں گے، نہیں ملے گا۔ جماعت کا ثواب اگر لینا ہے تو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے امام کے اقتداء میں نماز پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے تبلیغ اسلام کی نعمتیں اگر لینا اور اس کے دوسرے
درس قرآن اگر اللہ والا بندہ جوانی توبہ کرتا شعر ہے پیغمبر جوانی کا جو معاملہ ہے کہ انسان میں ہٹا کٹا ہو کر اسلام کی خاطر نکلنا ہے. ایک بڑھاپے میں جو ایک چیز نہیں ہے. ایک جگہ درس قرآن کے دوست صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کا قیمتی وقت دنیا کو دے دیتا ہے, یعنی قیمتی 25 سال سے لے کے 60 سال کی عمر جو زندگی کا قیمتی وقت ہے, یہ 60 سال تک عمر کیا کرتا دنیا کو حاصل کرنے میں یا سرکاری نوکری میں لگا دیتا. کیوں لگاتا؟ اس لیے کہ 60 سال کے بعد جو ہے حکومت کی جو ہے اس کو وظیفہ دے گی, تو وظیفہ کھانے کے لیے, وظیفہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. اگر یہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت اللہ کے حوالے کرتا تو اللہ اس سے بہتر نعمت بدل اس کو دیتا. 60 سال کے بعد حکومت اس کو اپنے قریب نہیں کرتی, ہو گیا پورا ہو گیا, لہذا گھر پہ بیٹھ جاؤ اور حکومت ان کو وظیفہ دے گی. تو اسی لیے صاحب کو بلانا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والا بندہ, اگر انسان غوث قطب ابدال ایسے بڑے بڑے مقام مراتب پر فائز ہونا ہے تو اپنی جوانی کی زندگی وقت کرو اللہ کے لیے, بڑھاپے میں نہیں. اس لیے صحیح پیار جوانی کا ہوتا ہے. جوانی میں اللہ کے قریب ہو جاؤ, کیونکہ یہ جو زمانہ ہے شہادت کا زمانہ ہے, یہ اللہ حاصل کرنے کا زمانہ ہے, اللہ کے دیدار کا زمانہ ہے, اللہ کے دیکھنے کا زمانہ ہے, نعمت اور اس کے بعد نعمتیں حاصل کرنے کا زمانہ ہے, اور شہادت کے میدان میں کھڑے ہونے کا زمانہ ہے. یہ فائدہ وقت نہیں ہے کہ تنہائی اختیار کر لینا. اسلام یہ چیز نہیں ہے, لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت جوگی پر نہیں ہے, بلکہ مطلوب مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشمت کشائی. تمہارے میں قربانی دینا, اور یہ قربانی جو ہے پہلے اپنا خود انسان میں عیب ہو جانا, گناہوں سے پاک ہو جانا, عیب دار نہیں رہنا. اس کے بعد جب بے عیب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی زبان میں وہ تاثیر دے جائے کہ جو ہے بلندی ہزاروں کی تبدیلی دیکھی, ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں دے دے گا. کسی زبان سے اگر بولا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام دے. کیسے کیسے جو ہے اکابر اولیاء کرام گزرے, اور ایسی ایسی قربانیاں کی حضرت حسین بن عیاض کون تھے, تاریخ اٹھا کر دیکھتے تو ڈاکوؤں کے سردار تھے, لیکن جب قربان کر اللہ کے خاطر, اللہ کی رضا کے لیے تمام اپنے گھر بیٹھے کی دنیا کو ترک کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ یہ زبان میں تاثیر دے دیا کہ زبان سے کہہ رہے وہ کام پورا ہو جائے. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ شراب خانے چلایا کرتے تھے, شراب خانے کا اڈا تھا, لیکن رحمت حق بہا نہیں جویا, اللہ کی رحمت تلاش کر لی, اپنے آغوش میں لی, اور پھر جو ہے چیز سے توبہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی سچی توبہ کرنے کے بعد جب اللہ کے ولی بن گئے تو آپ کے راستے میں جو ہے جانور کی خلافت کرنا پسند نہیں کر رہا ہے. تو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ, اگر جو ہے کائنات کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, لیکن جو ہے شرط ہے کہ تم اللہ کے سامنے جو جھکنے والے بن جاؤ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, آپ کی کتاب واضح جنت ہے, اس نے ایک الفاظ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا ہمارے سامنے جھکنے والے بن جائے, واضح جنت کے الفاظ پر پوری دنیا ہمارے سامنے جھکنے والی بن جائے, وہ انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے. شرط ہے اگر وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن گیا تو خود بخود پوری دنیا اس کے سامنے جو ہے سرخم کرتے ہوئے نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فلما اسلما وتلہ للجبین, پیشانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کو لٹا دیتے ہیں قربان کرتے ہوئے, اللہ اعلان کرتا ہے ونادیناہ یا ابراہیم, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. ان قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم جو ہے احسان کرنے والے کو, نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے. تو آج کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ بدلہ دیا, آج قربانی جو کر ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کریں, صفا مروا کی سعی کر رہے دوڑ رہے کہ حضرت حاجرہ کی اسماعیل کی یاد تازہ ہو رہی, اور اس کے بعد دوسرے ارکان علیہ السلام کی یاد تازہ ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ کی طواف کرتے کرتے آپ جو ہے حضرت اسود کے پاس پہنچ کے بوسہ دے دے, تو بوسہ دینے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, اے حضرت اسود, میرے پاس تمہارا کوئی مقام نہیں, میں تجھ کو
حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چوما تھا، آپ کے زبان مبارک کو چوما تھا، اور یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے نے آپ کے گلے مبارک کو تلوار دی. ایسے جو ہے فتویٰ دیے، وہ اولي الامر منکم کے فتویٰ دے کر جو ہے اور تقویٰ پرہیزگاری کی بات کرنے والے جو ہے آپ کو شہید کر دیے. یہ مخالفت کرنے والے اس لیے رسول اللہ فرماتے ہماری مخالفت کرنے والا درس قرآن کے الفاظ سناؤ. حضرت اللہ فرماتے ہماری مخالفت کرنے والا حرامی، جاہل، زانی اور بدکار قسم کے لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کرتے علماء اگر دیکھتے ہیں ولید بن مغیرہ کون تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا. ولد الزنا، حضرت جو ہے قلم قبلہ سرکار کی تحریر درس قرآن کے درس میں فرما رہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ کہ جب درس دیتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو فرماتے تھے بچہ جو ہے بال کھیلتے کھیلتے آپ کی مجلس میں بال گر گئی اور ایک پورے بچے رک گئے، بڑے بزرگ ہیں لہٰذا جو ادب احترام کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد اس میں ایک سرکش بچہ تھا. ارے کیا ہوا بزرگ تھے، ہم اس کے بال لے کر آئیں گے. وہ آگے بڑھتا ہے اور محفل میں آ کر بزرگوں کی محفل میں آ کر جو ہے گھس کے جا کر بال لے کے چلا جاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے یہ دیکھ کر فرماتے یہ حرامی ہے. فوراً جو ہے پریشان ہو جاتے لوگ، ارے کیسے حضرت کہہ دیے. بعد میں ایک صاحب جو تحقیق کے اس بچے کے پیچھے ہوگی، جب اس کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں اس کی والدہ باہر آتی ہے، آپ بات کر پوچھتے آگے کی وجہ کیا ہے، آپ حضرت نے ایسا فرمایا تو آپ اس کی والدہ کہتی بالکل آپ کے حضرت جو فرمایا وہ صحیح ہے، یہ بچہ جو ہے ہمارے شوہر کا نہیں ہے، اب یہ ولد الزنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ولید بن مغیرہ ولد الزنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرا آپ فرماتے ہیں کہ حرام ہے. اور اس کے بعد معاویہ بن یزید حضرت صاحب بلال فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا سخت حرامی نکلا. حرامی کا لفظ استعمال کیا حضرت صاحب بلال اگر تحریرات بار اٹھا کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے یزید بھی حرامی تھا. اس کے بعد اسی لیے جو ہے آپ کی مخالفت کرنے والا، آپ کی بھی مخالفت کرنے والا انسان ایسے جرائم میں مبتلا رہتا جس کی وجہ سے وہ مخالفت کرتا ہے. ورنہ انسان جو ہے صداقت کو جاننے کے بعد، سچائی کو جاننے کے بعد ایسی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. وہ وجود جو صداقت کو لے کر آیا، عدالت کو لے کر آیا، سخاوت کو لے کر آیا، شجاعت کو لے کر آیا، سچ تو یہ ہے کہ شہادت کو بھی لے کر آیا. اللہ کا جو ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں آ جاؤ، اے طالبان حق آ جاؤ، اے قرآن کے فدائیوں آ جاؤ. حضرت صاحب بلال فرماتے اے قرآن کو بے حجاب دیکھنے والوں آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو قرآن بے حجاب ہو رہا ہے. یہ قرآن زمانے میں قرآن بے حجاب ہے. اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے، قرآن کو بات کرتے ہوئے دیکھنا ہے، قرآن کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھنا ہے، قرآن کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھنا ہے، قرآن کو حفاظت کرتے ہوئے دیکھنا ہے، قرآن کو آخری جواب کرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو آج بھائی ایمان کی طرف اگر حیات پانا چاہے تو کیونکہ اس میں تمہاری حیات، اس میں تمہاری نجات ہے. اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات کی اولاد کھڑے ہو کر اعلان کرے. اور وہی شخص کہہ سکتا ہے جو مولا کائنات کے اولاد آپ کا خون لے کر آپ کے رگوں میں خون ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے راجکانے ہیں، بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے برہمن آچاریہ اور آریہ سماج اور ایسے جو ہے دشمن اسلام جو آپ کے مد مقابل کریں گے کہ اس کی پرواہ نہیں کرے. اس لیے کرنے خدا میں پرواہ نہیں کرے. جس وقت 22,000 کا لشکر جرار تھا، ہتھیار سے لیس تھے، نہتے تھے، اس وقت پرواہ نہیں کرے. آج تو ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے دھرنے سے حق کا پیغام کو پیش کرنا کیسے پرواہ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا اعجاز ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنی آغوش میں لیا ہے. ورنہ دنیا کب یہاں سے ہکال دیتی نہیں معلوم. اے لوگوں یہاں سے ہکالنے کی کوشش مت کرو. ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں آئے ہیں، مطلب رسول پاک کی زمین پر آئے ہیں. تم ہم کو مارنے کی کوشش مت کرو. حضرت صاحب بلال فرماتے مبلغ کبھی کسی ہاتھ کے ہاتھ سے مارا نہیں جاتا. تم ہم کو نہیں مار سکتے. ہم نے تمہارے دادا کی ملکیت پہ نہیں آئے، تمہارے باپ کی زمین پر نہیں آئے، ہم تو مزار رسول پاک کی زمین پر آئے. اور آپ کا اعجاز ہے کہ آپ نے ہم کو اپنے آغوش میں لیا، جس کی وجہ سے جو ہے دنگے کی چوٹ پر آپ کے نسل العین کو لے کر آخری دم تک ہم آگے بڑھتے رہیں گے. دعا کہ اللہ تعالیٰ
اسلام کی خدمت میں بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مجید رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ بہت سارے اس کے فضائل زیادہ ہو گیا انشاءاللہ جو ہے اس کے آؤٹر بھی جو ہے کم وقت میں پہلا خطبہ ختم کر کے اس پر روشنی ڈالی جائے گی. مختصر یہ اس سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے مولانا سعید بن وحید صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قلم رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں حمد کے تعلق سے وہ اپنے حمد کرنے آدھی دنیا میں آتا ہے. وہ اپنے حمد کرنے آدھی دنیا میں آتا ہے. رسول اللہ کی صورت میں خود جلوہ دکھاتا ہے. رسول اللہ کی صورت میں خود جلوہ دکھاتا ہے. رسول اللہ آتے ہیں نظر کہنے کو ہے اللہ. رسول اللہ آتے ہیں نظر کہنے کو ہے اللہ. نہیں ہے احد اور احمد میں کوئی فرق بھی واللہ. نہیں ہے احد اور احمد میں کوئی فرق بھی واللہ. قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آیا ہے. قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آیا ہے کہ رب العالمین اور رب کا جوڑا ساتھ رہتا ہے. کہ رب العالمین اور رب کا جوڑا ساتھ رہتا ہے. کہو آمین سب مل کر کہ ہوتا رہے ہر وقت. کہو آمین سب مل کر کہ ہوتا رہے ہر وقت. خود اپنی حمد کرنے کو خدا آتا رہے ہر وقت. خود اپنی حمد کرنے کو خدا آتا رہے ہر وقت. ان اللہ و ملائکتہ